بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ 1427 ہجری کے اشرح جیلو کی دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے حیات ابو الفضل حضرت عباس۔ تمہید کی منزلوں سے کل ہم گزر چکے اور ایک خاکہ اپنے موضوع کا کل ہم نے پیش کیا۔ کسی کی سوانح حیات لکھتے ہوئے یا بیان کرتے ہوئے عام طور سے اس کے اشتات کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے۔ خاندان کیا تھا، اشتات کیا تھے، دادا کون تھا، پردادا کون تھا، اور پھر اگر نانیحال بھی آلہ ہے تو پھر ذکر ہوتا ہے نانا کون تھا اور پرنانا کون تھا۔ پھر ماں باپ کا ذکر ہوتا ہے، ماں باپ کون تھے۔ پھر خصوصی طور پر اگر کچھ واقعات ہوئے ہوں تو ان کو بھی درج کر دیا جاتا ہے کہ یہ اہم حالات اور واقعات تھے کہ جب یہ شخص پیدا ہوا۔ تو ضروری ہو جاتا ہے مثلاً قائد اعظم بانی پاکستان کی سوانح حیات لکھتے ہوئے جو باہر کے لوگوں نے بھی لکھا، انگریزوں نے بھی لکھا، یورپ کے لوگوں نے بھی لکھا، پاکستان و ہندوستان میں بھی ان کی سوانح حیات لکھی گئی، تو خصوصی طور پر ان کے باپ، ان کے دادا، سب کا ذکر کیا گیا۔ اور ایک خصوصی واقعہ بھی درج کر دیا گیا کہ خاندانی نام جنا کیوں پڑا، اس لیے کہ لکھنے والا اگر سرسری طور سے گزر جاتا تو پڑھنے والے یہ پوچھتے کہ سوانح حیات لکھنے والے نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جنا لفظ کہاں سے آیا۔ تو اس نے لکھا، اس نے بتایا کہ یہ لفظ ذوالجناح ہے، اور قائد اعظم کے گھر میں منت مانی جاتی تھی اور منت سے ان کے والد پیدا ہوئے۔ تو منت ماننا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، مرادیں کس طرح آتی ہیں، منتیں کس طرح مانی جاتی ہیں۔ جتنا علم بڑھتا جائے گا جہالت کے بادل چھٹتے جائیں گے، اور پھر یہ معلوم ہوگا کہ وہ باتیں جو دین اور آسمانی کتابوں نے عطا کی ہیں ان
کو بھی ہم نظر انداز کرتے ہیں اپنی ضد کے آگے. بہت سے لوگ قائل نہیں ہیں منت مراد کے کہ منت کیسے مانی جاتی ہے، منت کیسے آتی ہے، مراد کیسے پوری ہوتی ہے. تو قرآن نے امت کو اصول دیے، کھل کے قرآن نے بات کی کہ جو بات اللہ پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ کے لیے مسئلہ کوئی چیز نہیں ہے. اس نے اپنے نبی پر جو کچھ اتارا کا صاف صاف انہیں بتا دو، یہ باتیں نہ کرنا اور یہ باتیں کرنا. اگر منت اور مراد کوئی غلط چیز ہوتی تو قرآن میں منع ہوتا کہ پیغمبر اپنی امت سے کہہ دیجئے کوئی کبھی نہ منت مانے، نہ مراد طلب کرے، نہ نظر اور نیاز کرے. ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے، بلکہ آیت یہ ہے یوفون بالنذر، جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں منتیں ماننے کے بعد. سورہ دہر میں نظر مانی گئی، منت مانی گئی اور نظر کو آیت بنا کر اتارا گیا. منت ماننا قرآن کی آیت ہے، یعنی اللہ کی نشانی ہے. قرآن کبھی بھی اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا جس چیز کو اللہ پہلے توریت اور انجیل میں کہہ چکا تھا. چونکہ منت ماننا توریت میں بھی تھا اور انجیل میں بھی تھا اور زبور میں بھی تھا، تو قرآن میں کیسے حرام ہو جاتا؟ کیسے ہو جاتا؟ اس لیے کہ تمام انبیاء کے گھرانوں کی رسم تھی منت ماننا. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے منت نہ مانی ہو. ہم لوگ تو عام لوگ ہیں، ہم لوگوں کا تو کام منت ماننے بغیر چلتا ہی نہیں. لیکن انبیاء منت مانتے ہیں، انبیاء منت مانتے ہیں. یہ منت تھی جو حکم بن کر ابراہیم پر آئی کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو اب تک جاری ہے. بقرعید کی شکل میں وہ جاری ہے. نہیں، قرآن نے بتایا، سورہ مریم نے بتایا کہ کس طرح منت مانتے تھے. اشبا جناب عمران کی زوجہ، عمران کون ہے؟ عمران جناب مریم کے والد، جناب موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران ہے، علی کے والد کا نام بھی عمران ہے. یہ نام بڑے لوگوں کے باپ کا ہوتا ہے. بڑھاپا آ گیا تھا، ضعیف ہو گئی تھی، گھر میں تنہا تھی، عمران کہیں گئے ہوئے تھے. اشبا عبرانی زبان کا نام ہے. انگلش میں جب یہ لفظ آتا ہے تو الزبت ہو جاتا ہے، ہے ساکن ہو جاتی ہے عبرانی اور عربی میں. یہی نام الزبت ہے، اشبا. دیکھا کہ ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی، نظر گئی اشبا کی، گھونسلے میں گئی. جیسے ہی گھونسلے کے دروازے پہ پہنچی، دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے چلا چلا کے اس کا استقبال کیا.
جیسے ہی وہ بچے آگے بڑھے، اس چھوٹی سی ماں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی چونچ میں کچھ بھرنا شروع کیا اور پروں کو پھیلا کر بچوں کو اپنے سائے میں لے لیا. گویا کافی دیر سے جدا تھی بچوں سے، غذا کی رزق کی تلاش میں. بچے جو ملے تو پروں کے سائے میں لے لیا. گویا یہ اس کا پیار تھا، گویا یہ اس کی ممتا تھی. یہ منظر اس بار نے بڑے غور سے دیکھ کر صرف اتنا کہا، اس پرندے کو بھی تو نے بچے عطا کیے ہیں اور اس کی ممتا کامل ہو گئی. کاش پروردگار مجھ کو بھی ایک بیٹا دے دیتا، اس طرح میں بھی اس کو اپنے گود میں بھر لیتی. یہ منت شروع ہو رہی ہے. اب کیا کہا کہ پروردگار اگر تو مجھ کو بیٹا دے دے. وہ دعا تھی، دعا ختم ہو گئی کہ دے دے. اب جو کچھ شروع ہو رہا ہے یہ دعا نہیں ہے، دعا ہو چکی. اب منت، اگر جب اگر کا لفظ لگ جائے تو منت شروع ہو جاتی ہے. اگر تو مجھے ایک بیٹا دے دے تو میں تیری بارگاہ میں تیری ہیکل کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے، محراب عبادت میں اس کو چڑھا دوں گی تاکہ خانہ خدا کی خدمت کرے وہ بیٹا. منت مان لی، ادھر منت مانی، ادھر اس کی رحمت چلی، اس کی رحمت چلی. آثار ہوئے، ماں بننے سے قریب ہوئی، قریب ہوئی اور پھر ماں بن گئی. لیکن جیسے ہی ماں بنی تو معلوم ہوا کہ بیٹا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہوئی. منت مانی تھی بیٹے کی، دیا اس نے بیٹی. اب کیا کریں؟ منت تو پورا کرنا ہے منت کو، منت تو پوری کی جائے گی. مان چکی ہیں. بچی کو کپڑے میں لپیٹا، لپیٹ کے بیت المقدس پہنچی اور چونکہ منت مانی تھی لے جا کے محراب عبادت میں ڈال دیا. بچی کو محراب عبادت میں ڈال کے آ گئی. میں نے منت مانی تھی کہ تو بیٹا دے گا، تو نے بیٹی دے دی، لیکن شکر ہے تیرا. اب کیا کروں؟ بیٹی تو محراب عبادت کی خدمت کر نہیں سکتی، لیکن جو چیز ملی ہے پھر کروں کیا؟ جو کچھ ملا ہے وہی چڑھاتی ہوں. پھر رک جاتی، کہتی ہے بیٹا ہوتا تو چڑھاتی. نہیں، بتانا یہ ہے منت پورا کرنا ضروری ہے اگر مان لی جائے. اس لیے کہ نبی کا گھرانہ ہے، ابراہیم کا گھرانہ ہے، حضرت ابراہیم کا گھرانہ ہے. اور چھوڑ کر گھر چلی آئی. سارے راہب نکلے اور محراب کے پاس مسمع لگ گیا. سب سے بڑے عبادت گزار زاہد ابرار جناب زکریا تھے. سب کو انتظار ہے کہ زکریا آئیں. اب جو اس کپڑے کو ہٹایا، سب نے کہا یہ بچی ہے، کسی کی منت پوری ہوئی ہے، وہ محراب عبادت میں رکھ گیا ہے. حالانکہ خالو ہیں جناب مریم کے، سگے خالو ہیں جناب زکریا، سگے خالو ہیں. زکریا کی بیوی اور عمران کی بیوی سگی بہنیں ہیں. ہر راہب نے کہا
اسے ہم پالیں گے، اسے ہم پالیں گے، اسے ہم پالیں گے۔ اب ظاہر ہے جب آپس میں بحث ہونے لگی راہبوں میں، عبادت گزاروں میں، مذہبی رہنماؤں میں کہ ہم اس کو بچی کو پالیں گے، تو زکریا کے لیے مشکل ہو گئی۔ یہ سب کچھ قرآن میں بیان ہو رہا ہے، میں آپ کو تاریخ نہیں سنا رہا۔ یہی ہے سورہ مریم۔ سورہ مریم میں یہی سب کچھ اتارا اللہ نے، مریم کی ولادت سے لے کر پرورش تک اور عیسیٰ کے پیدا ہونے تک اللہ نے سب کچھ سنا دیا کہ یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں آسمانی کتاب میں۔ اے پیغمبر تفصیل آپ کو بتا رہے ہیں۔ جناب زکریا نے کہا کہ تمام راہب اپنے اپنے وہ قلم لائیں جس سے وہ توریت لکھتے ہیں، جن قلموں سے توریت لکھی جاتی ہے وہ قلم لائیں، سب اپنے اپنے قلم لائیں۔ کفرات میں اپنے قلم سارے راہب ڈال دیں، اور میں بھی اپنا قلم ڈالتا ہوں۔ جس کا قلم تیرتا رہے پانی پر وہ مریم کو پالے۔ سارے راہبوں نے قلم ڈال دیا، سب کے قلم ڈوب گئے، زکریا کا قلم تیرتا رہا۔ جناب زکریا نے مریم کو گود میں اٹھا لیا، کہا ہم اسے پالیں گے، پلی اور خانہ خدا میں پلی، اللہ کے گھر میں پلی۔ منت تھی، پہلی بار اللہ کے گھر میں کوئی خاتون، یہ پہلی مثال ہے کائنات میں۔ جناب زکریا نے ایک حجرہ بنایا دوسری منزل پر، اور اس میں مریم کو رکھ دیا۔ ایک سیڑھی بنوائی لکڑی کی، اس سیڑھی کو ہٹا لیتے، جب کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا لے کر اس سیڑھی پر چڑھتے کہ اب مریم کو کھانا دیں، لیکن جب حجرے میں جاتے تو دیکھتے مصلے پہ مریم بیٹھی ہیں، سر سے چادر لپٹی ہوئی ہے، اور سامنے بہترین پھل اور کھانے رکھے ہیں، خوشبو اٹھ رہی ہے، اور پوچھ رہے ہیں زکریا کھانا تو ہم لائے ہیں، یہ کھانا کہاں سے لایا، یہ کہاں سے آیا کھانا؟ تو مریم کہتی ہیں وہ بھجواتا ہے روز، جس کی میں عبادت کرتی ہوں وہ کھانا بھجواتا ہے۔ یہ جنت سے میری خاطر جبریل پھل لاتے ہیں، یہ کھانا لاتے ہیں۔ مریم کا کھانا جنت سے آتا تھا، مریم کا کھانا جنت سے آتا تھا۔ ایک دن مسجد میں مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آج ہمارے گھر پہ آپ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ آ گئے رسول اللہ، حضرت علی نے کھانا کیا آج محمد کے گھر پہ جو کی روٹیاں نمک، یہی کھانا تھا؟ کھانا کیا کوئی دعوت؟ جب چلنے لگے کھانا کھا کے، شہزادی نے کہا کل بابا میری طرف سے۔ دوسرے دن بھی آ گئے، جب چلنے لگے تو حسنین آگے بڑھے، دونوں بچوں نے کہا نانا کل ہماری طرف سے۔ تیسرے دن بھی کھانے پہ آ گئے۔ اب جب تیسرے دن کھانا کھا کے چلنے لگے تو در پہ فضا پردہ اٹھائے کھڑی ہوئی تھی، کہنے لگی سرکار کل میری طرف سے۔ کل میری طرف سے۔ رسول اللہ نے کہا آئیں گے۔ پورا دن گزر گیا، شہزادی نے کہا پھر سے تو نے کچھ پکایا نہیں، کوئی انتظام نہیں کیا؟ کب ہو جائے گا انتظام؟ سرکار کا کھانا کیا ہے ہم نے، وہ آئیں گے
اس کو معلوم ہے، اور سرکار آ بھی گئے. فضا کمرے میں گئی، 2 رکعت نماز پڑھی. کہ پروردگار میں زہرا کی کنیز ہوں، میں نادار ہوں، کچھ نہیں رکھتی، لیکن تیرے حبیب کی دعوت کی ہے. بس یہ دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ جنت کے کھانے اترے. کھانا لے کر آئی رسول اللہ کے پاس. جیسے ہی خوشبو آئی تو فضا یہ تو جنت کے کھانے معلوم ہوتے ہیں. فضا نے کہا میں نے نماز پڑھ کے دعا مانگی، سامنے یہ کھانے رکھے تھے. ایک جملہ کہا، مڑ کر فضا سے کچھ نہیں کہا کہ سیدہ تیری کنیز کو وہ شرف حاصل ہو گیا جو مریم کو حاصل. شہزادی کا کیا مرتبہ، وہ تو خاتون جنت ہے، وہ تو خاتون جنت ہے. تو مریم کی پرورش منت سے پیدا ہوئی، پرورش منت کی تکمیل. بنی ہاشم کے گھر میں منت ماننا جانے صدیوں سے چلا آ رہا تھا، صدیوں سے چلا آ رہا. منت مان لی عبد المطلب نے، پروردگار 12 بیٹے عطا کر. عجیب منت ہے عبد المطلب کی. اچھا کیوں 12 بیٹے کیوں عطا کر؟ وہ سمجھے کیا دعا مانگی ہے اشبا نے؟ بیٹا دے جو تیرے گھر کی خدمت کرے. یہاں بھی تو گھر کا مسئلہ ہے. 12 بیٹے دے تاکہ تیرے گھر کی خدمت کرنے کے لیے باہر کے لوگوں سے مجھے مدد نہ لینا پڑے. لیکن اگر تو پھر آ گیا، اب منت شروع ہو گئی. اگر 12 بیٹے ہو گئے تو 12 میں سے ایک تیری بارگاہ میں قربان کر دوں تیری راہ میں. منت آسان نہیں ہے، بڑی مشکل منت مانی ہے عبد المطلب نے. اللہ نے دے دیے 12 بیٹے، 12 بیٹے دے دیے، عطا کر دیے. جب 12 پورے ہو گئے، بڑے بھی ہو گئے، کہا ہم نظر پوری کریں گے. مانیں گے، مانی ہے منت تو اب ہم پوری بھی کریں گے. اور منت وہیں جا کے پوری ہوگی جہاں ابراہیم نے مینا میں اور کہا ہم 12 بیٹوں میں سے عبداللہ کو اللہ کی راہ میں ذبح کریں. نامزد کر دیا عبداللہ، ابو طالب کے سگے بھائی. ماں کا نام ہے فاطمہ مخزومیہ، قبیلہ بنی مخزوم کی ہیں، نام ہے فاطمہ. کون بولے عبد المطلب سے؟ کون کہے منت ہے؟ بس اتنا ہوا، بہنیں لپٹ گئیں بھائی سے. 7 بیٹیاں بھی تھیں عبد المطلب کے، اب 7 بہنیں لپٹ گئیں. کہا بابا ہم تو نہیں عبداللہ کو قربان کرنے دیں گے. کہ تم ہماری منت میں، اللہ سے ہمارا وعدہ، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے. لے کے چلے. اب وہ جو طریقہ تھا سجا کے بنا کے دولہا بنا کے عبداللہ کو لے کے چلے. سب ساتھ میں، سارے بھائی ساتھ میں.
سارے بنی ہاشم ساتھ میں، لیکن کچھ دور بڑے تھے. ابھی جو نام میں نے بتایا اور قبیلے کا نام لیا کسی وجہ سے، اس لیے کہ جو سامنے آگے بڑھے تو پورا قبیلہ بنی مخزوم، پورا عبداللہ کا ننیال، نانا نانی ماموں سب نے راستہ روک لیا. کہا بیٹے پہ صرف آپ کا حق تھوڑی ہے، بیٹا آپ کا ہے، نواسا ہمارا ہے. نواسا ہمارا ہے. اگر ننیال اجازت نہیں دے تو آپ فدا نہیں کر سکتے، اور ہم اجازت دیتے نہیں کہ عبداللہ قربان. عبد المطلب نے اپنی فصاحت سے بلاغت سے سمجھایا کہ بارگاہ الہی میں ہم نے منت مانی ہے. وہاں سب خالائیں ماموزاد بھائی پورا ننیال لپٹ گیا. ہمارا بھی بچہ ہے، ہم عبداللہ کو نہیں جانے دیں گے. گفتگو ہوئی، معاملات یہاں تک طے ہوئے کہ جناب ابو طالب کو بولنا پڑا، اس لیے کہ ابو طالب کے لیے نازک گھڑی تھی. ادھر باپ تھے، ادھر پورا ننیال تھا، سامنے نانی بھی کھڑی تھی، نانا بھی کھڑے تھے. اب ابو طالب کیا کریں؟ اور باپ کو عبد المطلب جو سردار مکہ ہے اس وقت سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ سردار ہیں، سب سے بڑے ہیں. بولے کون؟ وہی بولے کہ جس کا نور 2 حصوں میں بٹا ہے. یہ بات ابو طالب کو معلوم ہے، آدھا میرے پاس ہے، آدھا اس کے پاس ہے. اب سمجھو، یہ ابو طالب نہیں بولے بلکہ صلب میں علی دیکھ رہے ہیں کہ محمد کا نور وہاں ہے، یہ علی نے محمد کو بچایا. محافظ تو علی ہے، محافظ علی ہے، محمد کا محافظ. عالم نور میں حفاظت ہو رہی ہے. ابو طالب نے کہا بابا ایسا کر لینا کہ عرب میں منت پوری کی جاتی ہے اونٹوں کو ذبح کر کے، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ عبداللہ کی جگہ چند اونٹ ذبح کر دیجیے، منت آپ کی پوری ہو جائے گی. ابو طالب نے بات مان بھی لی. کہ لیکن ہم قرعہ ڈالیں گے، ہم عبداللہ کا نام اور اونٹوں کی تعداد پر قرعہ ڈالیں گے. اللہ جس چیز کا عزت دے گا وہی چیز قربان کریں گے. ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے بابا آپ ایسا کر لیجیے. 5 اونٹ اور عبداللہ دونوں پرچے پڑے کھلے میں. ایک پرچے پہ 5 اونٹ لکھیں، ایک پہ عبداللہ کا نام. قرعہ اٹھایا گیا، عبداللہ کا نام آیا. اب یہ ابو طالب ہیں، دیکھتے رہیے. کہا ٹھیک ہے بابا عبداللہ کا نام آیا، آپ تو رئیس عرب ہیں، 10 اونٹ کر دیجئے. باپ نے بیٹے کا چہرہ دیکھا، جانے کون بول رہا ہے پیشانی میں. ابو طالب کی پیشانی میں کوئی بول رہا ہے. 10 اونٹ کر دیجئے. 10 اونٹوں پہ قرعہ ڈال دیا، عبداللہ کا نام نکلا. بابا 20 اونٹ کر دیجئے، بابا 30 اونٹ کر دیجئے، بابا 40 اونٹ کر دیجئے. قرعہ پڑتا جاتا ہے، نام عبداللہ کا نکلتا جاتا ہے. 50 اونٹ کر دیجئے، عبداللہ کا نام. 60 اونٹ کر دیجئے، 70 اونٹ کر دیجئے، 80 اونٹ کر دیجئے، 90 اونٹ. اور ایک بار ابو طالب نے کہا بابا ایک بار اور، میرے کہنے سے 100 اونٹ اور عبداللہ. 100 اونٹ اور عبداللہ. اب جو قرعہ اٹھایا
تو اب عبداللہ کا نام نہیں نکلا، 100 اونٹوں کا پورا نکلا۔ وہ دن آج کا دن ابو طالب کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ شریعت میں بدلے نہ جا سکے۔ ایک شخص اگر بے خطا قتل ہو جائے تو اس کے بدلے میں اس کے ورثہ 100 اونٹ لے سکتے ہیں، نہ 101 ہوئے نہ 99 ہوئے، اس طرح ابو طالب نے شریعت بنائی ہے۔ پتا کیا کہ شریعت میں کتنی باتیں عبد المطلب کی داخل ہیں اور کتنی ابو طالب کی داخل ہیں۔ عمل سب کر رہے ہیں، بحث ایمان پہ ہو رہی ہے، یعنی ان کے زبان سے نکلے ہوئے لفظ پر عمل کر کے اپنا ایمان ثابت کرنے والے ان کے ایمان پہ بحث کرنے بیٹھے۔ ابو عبد المطلب نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم 100 اونٹ اور عبداللہ وہاں سے یہاں تک جتنی بار چل کے آئے ہیں اور جتنی بار عبداللہ کا نام نکلا ہے اتنی بار پھر قرعہ ڈالیں گے، اور اب اتنی ہی بار قرعہ ڈالتے گئے یہاں تک کہ ہر بار 100 اونٹ نکلتے رہے۔ نہیں سمجھے؟ چاہ رہے تھے عبد المطلب کہ میں اچھی طرح سے اپنے رب کو راضی کر لوں، اور جب وہ راضی ہو جائے تو میری نسل میں یہ لفظی ہی ختم ہو جائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسا راضی کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 100 اونٹ حلال ہو گئے مینا میں۔ 100 اونٹ کس نے دیے تھے قربانی میں؟ 100 اونٹ کوئی عرب کا سرتاج ہی دے سکتا تھا۔ 100 اونٹ عرب کے فقیر 1 اونٹ نہیں دے سکتے تھے۔ جو قوم 1 اونٹ پر برسوں لڑتی ہو وہ 100 اونٹ کیا دے سکتی ہے؟ ارے اونٹ پر آنا اور ہے، 100 اونٹ دینا اور ہے۔ اور وہ کیا خوشی کا عالم تھا جو عبداللہ سے سب لپٹے۔ کب ہوئی یہ قربانی آپ کو پتا ہے؟ عبداللہ جب 19 برس کے تھے تب ہے، اور اب جو واپس ہوئے وہاں سے، بھائی امڈ آیا تھا پورا مکہ یہ قربانی دیکھنے، واپس ہوئے تو خوشی کے عالم میں، آنکھ میں خوشی کے آنسو تھے۔ ننیال بچا کے نواسے کو لے آیا، بھائی کو بچا کے لے آیا، کچھ بھی نہیں سمجھا۔ بھائی کو بچا کے لے آیا، باپ بیٹے کو بچا کے لے آیا، نانا نواسے کو بچا کے لے آیا۔ اب اس کا الٹ ہو جائے تو کیا یادگار نہیں رہے گی؟ اور آ کر آگے عبد المطلب، پیچھے عبداللہ، اور عالم یہ کہ ایک مجمع ساتھ چل رہا، اس مجمع سے آوازیں آ رہی ہیں، میرے قبیلے کے داماد بنو، میرے قبیلے کے داماد بنو، میرے قبیلے کے داماد بنو۔ کیا عبداللہ کا رتبہ بڑھا ہے کہ جہاں سے اسماعیل بچے تھے وہاں سے عبداللہ بچ کے آ رہے ہیں۔
تو عرب کو معلوم ہے کہ اس وقت یہ عبداللہ نہیں ہے، یہ فخر اسماعیل جا رہا ہے، اور جو آگے چل رہا ہے وہ فخر ابراہیم چل رہا ہے۔ سارے قبیلے جا رہے ہیں، اور اس میں قبیلہ شامیہ بھی ہے جو اپنا اسباب لیے اونٹ پر آئی ہے، اب کرنا چاہتی ہیں۔ عبداللہ نے کہا جہاں بابا چاہیں گے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جہاں یہ چاہیں گے اب جو ہوگا۔ تو اس میں وہب بھی تھے، اور وہب نے آگے بڑھ کر عبداللہ سے نہیں کہا، سمجھدار قبیلے کے تھے، قبیلے بنی زہرہ کے تھے، اور رشتہ داری برابر کی تھی، تیسری پشت پہ دونوں جا کے شجرے میں مل جاتے تھے، وہب اور ہاشم۔ قصی اور زہرہ دونوں بھائی ہیں، قصی ساتویں پشت میں رسول کے دادا ہیں، ان کے بھائی زہرہ ہیں، زہرہ کی نسل میں وہب ہیں، وہب کی بیٹی آمنہ ہے، برابر کے دونوں قبیلے شجرے کا۔ میری بیٹی آمنہ آپ کو قبول ہے؟ عبد المطلب نے قبول کر دیا، جناب آمنہ سے جناب عبداللہ کا عقد ہوا۔ یہ عقد کائنات مسکرا اٹھی اس عقد پر، اس لیے کہ نبی آخر کے نور کی آمد تھی۔ کل تک جو نور عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا، وہ نور آمنہ کی پیشانی میں چمکنے لگا، اور جب آمنہ کی پیشانی میں وہ نور چمکنے لگا تو عبداللہ باہر آئے، اور جو رشتے دے رہے تھے باری باری ان کے گھر پہ پہنچے اور کہا ہم آئے ہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ تم نے پیغام دیا تھا، ہم اب کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا جواب ملا؟ کہ اس وقت ہم نے رشتہ دیا تھا، ہم اب کرنا چاہتے تھے، آج تم آئے ہو تو ہم منع کرتے ہیں۔ عبداللہ نے کہا کیوں منع کیوں؟ جب پہلے خواہش تھی۔ دربار جواب ملا، عبداللہ جس لیے ہم عقد کرنا چاہتے تھے وہ چیز ہم اب تمہاری پیشانی میں نہیں پاتے۔ ارے عرب کے بعض قبیلے جانتے تھے کہ اس کی صلب میں نبی آنے والا ہے، قبیلے جانتے تھے، اور کیا بنی ہاشم نہیں جانتے؟ تو اس منزل پر تھے بنی ہاشم، جب معلوم تھا کہ نبی یہیں آنے والا ہے، تو یہ تو سب کچھ معلوم ہے کہ نور کہاں سے چلا ہے، نور کا ظہور کیسے ہونے والا ہے۔ یہ آمنہ ہیں، یہ فاطمہ بنت اسد ہیں، تو اب اس نور کو بھی معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو سب کچھ پہلے سے بتا دیا علی کو، اس لیے کہ عالم نور میں دونوں ایک تھے، جو ان کو معلوم ہے وہی ان کو معلوم ہے۔ تو نور نے نور سے کہا علی میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے صلب سے ایک بیٹا پیدا ہو رہا ہے جو میرے حسین کا مددگار بن رہا۔ میں عباس کو دیکھ رہا ہوں، میں عباس کو۔ نور نے نور سے کہا، گویا نور سے جو کہہ رہا ہے تو اس نور میں عباس کا نور شامل ہے۔ اب نہ کہنا عباس معصوم نہیں ہے، علی کے نور میں ابو طالب سے ہوتا ہوا عباس کا نور بھی آ رہا ہے، اور وہ نور محمد دیکھ رہے تھے۔ عباس نور ہیں، عباس نور۔
عباس صرف سید نہیں، سید السادات ہیں۔ 1400 برس بعد ہم ان کی نسل میں سید بن جائیں، یہ تو علی کا بیٹا ہے۔ جب آپ کتاب پڑھیں گے ام المؤمنین کی تو میں نے وہ واقعہ لکھا ہے کہ جہاں علی سے رسول اللہ نے عباس کی گفتگو کی ہے، رسول میں اور علی میں عباس کے موضوع پہ گفتگو ہوئی ہے۔ یہ موضوع جو آپ سن رہے ہیں یہ موضوع بزم رسول میں ہو چکا۔ ذکر عباس نبی کر رہے تھے اور سامع علی تھے۔ ذکر عباس زبان رسالت پر تھا، سامع امامت۔ وہ کس فخر کی منزل پر ہم اور آپ ہیں اس وقت کہ ہم ذکر عباس کریں گے 10ویں منزل تک۔ تمہید اس لیے کی تاکہ جب اس منزل پر آپ پہنچیں تو آپ خوش ہو جائیں کہ منت کسے کہتے ہیں، منت کہاں کہاں مانی گئی۔ ام البنین منت سے پیدا ہوئی، کچھ کہا میں نے، مریم پڑھ چکا میں، صلوات پڑھیے گا۔ پرفضا مقام تھا، ایک ایسا باغ تھا جس میں حزام تھے، اور حزام نے خواب میں دیکھا گھوڑے پہ سوار ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں کہ آسمان سے ایک قطرہ چلا اور حزام کے ہاتھ پہ گرا۔ ابھی حزام اسے غور سے دیکھ رہے تھے کہ وہ قطرہ موتی بن گیا۔ وہ دیکھتے رہ گئے کہ یہ موتی کہاں سے آیا، کیسے میں گھوڑے سوار سامنے سے آیا، اور آتے ہی اس نے کہا حزام ہم کو دے دیجئے یہ موتی ہمیں دے دیجئے۔ حزام نے کہا ہمیں اس کی قیمت ہی نہیں معلوم۔ کہا اگر قیمت آپ کو نہیں معلوم تو ہم آپ کو بتائیں، آپ یہ موتی ہمیں دے دیجئے، قیمت ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں اور اس کے موتی کے ضامن ہم ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہم کہیں گے ہوگا وہی۔ حزام نے کہا یہ موتی کیا ہے؟ کہ یہ موتی قدرت کا تمہیں عطیہ ہے۔ تمہارے ایک بیٹی ہوگی، وہ بیٹی ایک عظیم انسان کی زوجہ بنے گی، اس سے ایک عظیم بیٹا پیدا ہوگا، وہ بیٹا قیامت تک تمہارے نام کو زندہ رکھے گا۔ کہ آپ ضمانت دیتے ہیں اس بچے سے میرا نام زندہ رہے گا؟ کہاں بیٹا بڑے آدمی کا ہوگا لیکن اتنا بڑا انسان ہوگا کہ اپنے نانا کا نام زندہ کر دے گا۔ حزام کیا تم چاہتے ہو میں ضمانت لوں؟ حزام نے کہا آپ نے ضمانت لی؟ کہاں؟ کہ یہ موتی آپ کے حوالے، کہ یہ موتی تمہیں مل جائے گا۔ آنکھ کھل گئی حزام کی، زوجہ کو خواب سنایا کہ بیٹی ہوگی، کہ تو نام کیا رکھیں گے؟ کہ ہم نام اس کا رکھیں گے وہ جو پیغمبر نے اپنی بیٹی کا نام رکھا تھا۔ بس یہاں سے پتا چلا کہ قبیلہ محب اہل بیت ہے، قبیلہ محب اہل بیت ہے۔ اب علی کی نظر کہاں ہے؟ علی کی نظر کہاں ہے؟ قبیلہ محب اہل بیت ہے، بیٹی ہوئی، نام رکھا فاطمہ، کنیت پہلے رکھتے تھے، کنیت رکھی ام المؤمنین۔ اب خواب میں تو بشارت ہو چکی، اس لیے کہ موتی دیکھا ہے، موتی۔ دیکھیے بنین کے دو معنی ہیں۔ اگر آپ کہیں یہ کیسے حزام کو پتا؟ 4 بیٹوں کی جو ماں ہوتی تھی عربی میں اسے بنین کہتے تھے، تو حزام کو کیسے پتا کہ اس بچی کے 4 بیٹے ہوں گے، اس کو ام البنین کہیں ہم؟ نہیں، بنین کے ایک اور معنی ہے عربی میں، بنین کے معنی ہے عقل۔
تو اگر اسے نہ بھی پتا ہو نظام کو کہ یہ 4 بچوں کی ماں بنے گی تو اس نے کچھ سوچ کر عقد کی ماں، ارے عباس سے بڑا بھی کوئی عقل مند سن 61 ہجری میں امام کو چھوڑ کر تھا. ارے وہ عقل جس عقل پر امامت نے انحصار کیا. ام البنی جب اوپر جائیں آپ، حزام عربی میں کہتے ہیں چوڑے سینے والے کو. ماں کا نام ہے سمامہ. سمامہ کہتے ہیں وہ لمبی گھاس جو لمبائی میں بڑھتی جائے اور اوپر اس کے پھول کھلے. عربی میں سمامہ کے معنی. ام البنین کا نام سمامہ، ام البنین کی والدہ کا نام سمامہ، والد کا نام حزام، دادا کا نام وحید، پردادا کا نام اوپر جب چلے جائیں تو عامر، یعنی حضرت عباس کے پرنانا عامر. عروہ رحال خطاب، ملاعب الاسنا، نیزوں سے کھیلنے والا. یہ 5-7 پشت اوپر اور بادشاہوں کی شان عامر کی. اس کے بعد پھر ایک اور عامر آئے جو پرنانا ہے، یعنی ام البنین کے والد کے والد، والد کے والد کے والد، کافی عمر پائی. اور بادشاہ روم کا عالم یہ کہ اتنی شہرت ہے ان کی شجاعت کی، عامر کی، کہ اگر کوئی عرب سے جاتا ہے، مکے سے جاتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کیا تم عامر کے رشتہ دار ہو؟ اگر وہ کہتے کہ رشتہ دار تو بڑی آؤ بھگت کرتا ہے، بھائی عامر کا رشتہ دار ہے، عامر کا رشتہ دار ہے. اور اگر وہ کہتے نہیں ہمارا عامر سے کوئی تعلق نہیں تو پھر منہ پھیر لیتا تھا، پھر کسی عرب کا احترام نہیں کرتا تھا. اتنی شہرت تھی کہ لوگ اپنی تلواروں پر عامر کا نام لکھتے تھے. عرب کی تاریخ میں یہ ہوتا تھا جو عرب میں سب سے زیادہ بہادر ہوتا تھا پھر لوگ اسی کا نام اپنی تلواروں پہ لکھتے تھے. اگر اس سے بہادر کوئی پیدا ہو جائے تو پھر اس کا نام چھوڑ کر ترک کر کے دوسرا نام لکھنے لگتے تھے. لیکن ہمیں یہی ملتا ہے کہ عامر کے بعد تلواروں پہ کسی کا نام نہیں لکھا گیا، بہت دن نہیں لکھا گیا، عامر کا ہی نام تلواروں پہ چلا. ہاں، 1 ہجری کے بعد جب بدر کی لڑائی ہوئی تو عامر کا نام ختم ہوا، تلواروں پر علی کا نام. اب یہ جملہ لے لو تمہارے لیے تحفہ. یا تو عباس کے نانا کا نام تلواروں پر تھا یا باپ کا نام آیا. اسی جملے سے جملے دے رہا ہوں، اس لیے کہا عقیل ایسے بہادر قبیلے کی لڑکی تلاش کرو جس سے میں عقد کروں تو بہادر بیٹا پیدا ہو. عقیل نے کہا بنی کلاب میں ام البنین فاطمہ سے عقد کیجئے. علی نے عقد کیا. بتانا چاہتے تھے کہ عباس پیدا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے مقابل عباس کا سر جھکے، اس لیے کہ حسین کا باپ بھی بہادر، نانا بھی بہادر. علی نے چاہا جب حسین کے پاس عباس کھڑے ہوں تو فخر سے کہیں باپ بھی بہادر، نانا بھی. کیا فخر کا ننھیال ہے. اب میں کیا کیا بہادریاں بتاؤں؟ بھئی عباس کے ددیال کی بہادری آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، جملہ آپ کے بڑے کام کا ہے، اس لیے کہ آپ عباس کے
ددیال کے ہیں. رشتہ علی نے جوڑا ہے، اس لیے ددیال والے بیٹھے عباس کے ننیال کے فضائل سن رہے ہیں. اور دے دوں جملہ، کیا کسی کے ننیال پر بات ہوگی تاریخ اسلام میں جب ددیال کا ہی پتہ نہیں ہے؟ یہ ہے عباس، یہ ہے عباس. آئیڈیل بنا لینا آسان ہے. فلاں بھی نے فلاں، فلاں بھی نے فلاں، فلاں بھی نے فلاں بڑا شیر تھا، بڑا بہادر تھا. ارے باپ دادا کا نام تو بتا. ہمارا آئیڈیل عباس ہے، جوانوں کا آئیڈیل عباس ہے. ہم کسی بہادر کو نہیں مانتے، اس لیے کہ عباس سے بہادر کوئی نہیں گزرا. اور صرف اس لیے نہیں کہ عباس بہادر تھے، نجیب تھے. عباس کا شجرہ آدم سے چلے اور عباس پہ ختم ہو تو آدم فخر کریں کہ ہم ایسے بیٹے کے باپ ہیں کہ جس کا باپ میرا باپ ہے، ابو تراب. آدم کو فخر، عباس پہ آدم کو فخر، عباس پہ نوح کو فخر. یہ نوح کو فخر کیوں ہے؟ اس لیے جملہ بہت قیمتی ہے اور شاید تقریر اب اٹھی ہے اور آپ جاگے ہیں اور خاتمے پر ہے معاملہ. نوح کو اس لیے فخر کہ میں نے لکڑی کا سفینہ چلایا، عباس نے حسین کا سفینہ. جملہ آگے سنو، آگے سنو. میرا سفینہ پہاڑی میں دفن ہوا اس لیے کہ بادبان گر گیا. عباس کے چلنے والے سفینے کا بادبان اب تک کھلا ہوا. ابراہیم کو فخر کہ میرا بیٹا عباس. یہیں پہ تقریر ختم کر رہا ہوں اور یہیں سے کل انشاءاللہ تقریر شروع ہو جائے. ابراہیم کو فخر میرا بیٹا عباس. اور شاید فخر کے ساتھ عباس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے ابراہیم نے کہا، عباس تم مجھ سے آگے نکل گئے. میں بیٹا لے کے مینانے گیا اور زندہ واپس لایا. تم نے اپنا بیٹا حسین پر سے قربان کر دیا. ہو گئی تقریر. ابراہیم نے بیٹے کو سلام کیا. عباس تجھ پہ ابراہیم کا سلام. ہاں 9 برس کے تھے اسماعیل جب مینا میں لٹا دیا. عباس کا بیٹا محمد ابن عباس 9 ہی برس کا تھا. جزاک اللہ. ابھی تو دوسری تقریر ہے. 8 دن آپ کو ذکر عباس سننا. خیمے کا پردہ الٹ کر زوجہ کو آواز دی، کہاں ہے میرا بیٹا محمد؟ باپ کی پہلی آواز پر بیٹا دوڑتا، بابا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. چہرے کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، علی کا پوتا ہے، علی کی شبیہ ہے، 9 سال میں قامت دیکھنے والا ہے. کہ بیٹا جنگ کرو گے؟ بابا آپ کہیں اور ہم نہ لڑیں، آپ جیسا شجاع کہے اور ہم نہ لڑیں. آؤ ہم کمر میں تلوار تو باندھ دیں، آؤ ہم تمہیں زیرہ بستر تو پہنا دیں. ابھی باپ یہ کہتا تھا کہ ماں نے کہا آؤ ہم تمہیں دولہا تو بنا لیں.
بھی آگے بڑھی کہ بھیا عباس ابھی تو جوان بھی نہیں ہوا، میرا بھتیجا ابھی جوان نہیں ہوا۔ ہاں شہزادی کیا کریں، آقا پہ وقت ایسا پڑا ہے کہ اب محمد کو جانے دیجئے۔ سجا کر بنا کر سپاہی بنا کر عباس بیٹے کو لائے، خدمت میں حسین کی پیش کر دیا۔ سر سے پیر تک عباس کو دیکھا کہ میرے بھائی کیا ارادہ ہے، اس کا پیارا چہرہ دیکھو، اس کی کمسینی دیکھو۔ عباس کیا ارادہ ہے؟ کہ میدان جنگ میں بھیجنا چاہتا ہوں یہ آپ کی نصرت کرے تاکہ میں دیکھوں کہ میرا بیٹا بھی باوفا ہے یا نہیں۔ عباس ہمیں پتا ہے بہت پیارا بیٹا ہے تمہارا، اسے جوان ہونے دو، لے جاؤ اسے خیمے میں، کیوں یہاں لائے؟ برستے تیروں میں بچے کو بھیجو گے، چلتی تلواروں میں اس بچے کو بھیجو گے؟ دیکھ رہے ہو صبح سے نیزے چل رہے ہیں، اس میں نیزوں کے نیستہ میں اس کو بھیج دو گے؟ آقا عباس کا بیٹا ہے، میرے آقا یہ عباس کا بیٹا ہے، اب کیا کریں حسین، کیسے روکیں؟ تو عجیب نفسیاتی جملہ کا، عباس اگر تم نے اسے بھیج دیا میرے بھائی تو تمہاری نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ تمہاری نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ کا انتظام کر چکا، چھوٹے بیٹے عبداللہ کو مادر گرامی ام البنین کے پاس مدینے میں چھوڑ آیا۔ عباس کو اس کی پرواہ نہیں ہے، پوری نسل کی نسل آپ پر قربان ہو جائے۔ حسین نے سر جھکا لیا، 2 جملے ہیں اور تقریر ختم ہو گئی، اور تڑپ جائیں گے آپ جب میں منبر سے اتروں گا، اس لیے کہ وہ 2 ہی جملے آپ کے تڑپانے کے لیے کافی ہیں۔ اور یہ روایت ایسی ہے جو مجھے بے انتہا پسند ہے، اور 2 سال 3 سال کے بعد پڑھتا ہوں، ہر سال نہیں پڑھ پاتا، اس لیے کہ ہمت نہیں پاتا اپنے آپ میں۔ سر کو جھکا لیا تو اچھا عباس جیسی تمہاری مرضی، اب تم جو چاہو وہ کرو، بس اذن کا ملنا تھا کہ اپنے ہاتھ سے محمد ابن عباس کو گھوڑے پر بٹھایا، اور بٹھاتے ہی کہا لڑائی میں دیکھ رہا ہوں، لڑائی میں دیکھوں گا، یاد رکھنا عباس کے بیٹے ہو، جنگ میں دیکھوں گا۔ اب بیٹے کو کیا فخر ہے کہ عباس جیسا شجاع میری جنگ دیکھے گا، تلوار کھینچ کر رجس پڑھتا ہوا کبھی میمنے پہ گیا، کبھی میسرے پہ گیا، کبھی قلب لشکر پر گیا، اور نیزے بالوں میں جا کر اب جو لڑا تو اس بہادری سے لڑا جیسے علی تلوار چلا رہے ہو۔ کافی دیر عباس لڑائی دیکھتے رہے، کچھ دیر کے بعد کانوں میں ایک آواز آئی، بابا بیٹا گھوڑے سے گر گیا، بابا ایک نیزہ میرے پشت سے چلا ہے اور سینے کو چیر گیا ہے، میرا سلام بابا میرا سلام۔ عباس نے دیکھا گھوڑے پہ بیٹا نظر نہیں آیا، عباس نے دیکھا بیٹا گھوڑے پہ نظر نہیں آیا، بس ایک بار عباس کو جلال آیا، جلال آیا، گھوڑے کی لجام کو کھینچا اور چاہا کہ لجام کو چھوڑ کر تیز گھوڑے کو لے کر میدان کی طرف جائے۔ اس سے پہلے کہ عباس کا گھوڑا آگے بڑھتا، حسین نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور عباس کے گھوڑے کے آگے روکا۔ عباس نے حسین کو دیکھا، ایک بار حسین نے اپنا ہاتھ عباس کے سینے پہ رکھا، کہا عباس کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا میرا بیٹا گھوڑے سے گر گیا، میں اس کو لینے جا رہا ہوں۔ کہا عباس بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا، عباس تیرے بیٹے کا لاشا حسین اٹھائے گا۔ اپنا گھوڑا حسین نے عباس سے آگے بڑھایا، گھوڑے سے اترے، عباس کے بیٹے کا لاشا اٹھایا، لے کر چلے۔ عباس رونے لگے، مگر ہائے جب عصر کا وقت آیا علی اکبر کا لاشا اٹھائے، کہا عباس آؤ، جوان کا لاشا حسین